السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات کی آپ لوگوں کی گھروں میں خیر و برکت کی نزول ہو۔ ناظرین کرام، میں نے پہلے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اپلوڈ کیا تھا فرائض نماز، اس سے پہلے شرائط نماز۔ اب میں آپ کو بارگاہ عالیہ میں یعنی واجبات نماز، واجبات نماز اسے کہتے ہیں کہ اگر واجبات بھول کر اگر چھوٹ جائے، نماز واجبات اگر چھوٹ جائے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ نمبر 1 ہے۔ واجبات نماز میں کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ لفظ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا، یہ واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یعنی واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ نمبر 2۔ تیسرا یہ ہے کہ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4 ہے الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، یعنی جیسے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، اور وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد آپ آمین دھیرے سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں کے علاوہ اور تیسری چیز کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، قرأت کے فوراً بعد رکوع کرنا چاہیے۔ قرأت کے بعد فوراً رکوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی یا ایک بڑی آیت پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد آپ اتنا دیر خاموش کھڑے رہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار یا اس کے برابر آپ کھڑے رہیں قرأت کے بعد، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لہذا قرأت کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ نمبر 6، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، یعنی دوسرا سجدہ کرنا۔ نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یعنی یوں آئے اور یوں چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ آپ سجدے سے اٹھے سیدھی طرح بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں۔ بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے۔ حضرات محترم، قومہ یعنی رکوع سے نمبر 8 یہ ہے کہ قومہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کو بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ چاہے کتنی ہی جلدی ہو، سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ نمبر 10، قاعدہ اولا، واجب ہے اگر نماز نفل ہو۔ دراصل 2 نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے، اور فرض ہے اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ اب سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ یعنی آپ بیٹھ جائیں گے، تحیات پڑھیں گے، التحیات پوری پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف دائیں طرف
سلام پھرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، دونوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر التحیات پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، دعائے مأثورہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں۔ اب آتے ہیں نمبر 10 پر۔ حضرات محترم، فرض وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا۔ نمبر 12، دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، 2 رکعت کے بعد بھی اور 4 رکعت کے بعد بھی۔ 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 ہی رکعت میں ختم ہو جائے گی، 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد بھی تشہد میں التحیات پڑھنا ہے، اور 4 رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ میں بھی آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ لہذا دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ فرض وتر نمبر 13، فرض وتر سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 14، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے کہ لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، عیدین کی 6 تکبیریں اور عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، جہری نماز مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر زور سے تلاوت کرنا، مثلا ظہر عصر میں آہستہ قرأت کرنا، ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، رکوع ہر رکعت میں 1 ہی بار کرنا، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا، 2 فرض یا واجب یا 2 واجب یا فرض یا واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، امام جب قرأت کرے تو خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے ہو، مقتدی کا چپ رہنا، قرأت کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرات محترم، میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ حضرات واجبات نماز کو مکمل یاد کر لیں۔ ہو سکے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کون سا واجب ہے، کیا واجب ہے نماز میں۔ اگر نماز واجبات میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کی نماز بغیر سجدہ سہو کے نہیں ہوگی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدہ سہو کیسے کریں یا واجبات نماز کیا ہے، تو آپ ان پر دھیان سے انشاءاللہ آپ دھیان دیں، آپ کی نماز اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اللہ بلاتا ہے 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ، آپ ضرور حاضری دیں، انشاءاللہ آپ یہاں بھی مالا مال، وہاں بھی مالا مال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔